بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فصاحت اور بلاغت۔ یہ بہت اہم ٹاپک مانا جاتا ہے گرامر کے لحاظ سے، تو فصاحت کی تعریف کر لیتے ہیں۔ گفتگو اور نظم و نثر کا گرامر کے مطابق درست ہونے کو فصاحت کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، نظم و نثر اور گفتگو کا قواعد کے مطابق درست ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فصاحت۔ ٹھیک ہے، یعنی نظم و نثر اور گفتگو کا یعنی اس میں واحد جمع ٹھیک ہونا، مذکر مؤنث کے مطابق جملوں کا یا نظم و نثر کا درست ہونا۔ فصاحت کی اگر ہم بات کریں، کلام میں ایسے الفاظ و محاورات ہونا جن کو اہل زبان فصیح سمجھتے ہیں۔ فصیح کسے کہتے ہیں؟ خوش بیانی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو صرف اور صرف گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جو نظم و نثر ہوتا ہے اس کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بلاغت کی ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ گفتگو اور نظم و نثر کا ہر لحاظ سے صحیح اور خوبصورت ہونے کو بلاغت کہا جاتا ہے، یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے بھی اور معلومات کے لحاظ سے بھی جملے کا یا گفتگو اور نظم و نثر کا درست ہونا۔ ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے اس کا درست ہونا، یعنی قواعد کے علاوہ جملے میں جو معلومات ہے وہ بھی درست ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ اب علم بلاغت جو ہے وہ ایک اعلیٰ قسم کی خوشگفتاری جو ہے، یہ ایک علم ہے، یہ ایک اعلیٰ قسم کی خوشگفتاری جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کی 3 شاخیں بھی ہے، لیکن شاخوں پر جانے سے پہلے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے 2 اگزامپل لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ سمجھ جائیں گے۔ کراچی اور اسلام آباد جڑواں شہر ہیں، یہ کیا ہوئی؟ فصاحت۔ گرامر کے لحاظ سے تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن معلومات کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے۔ اب نیچے دیکھیے گا، اسلام آباد اور راولپنڈی جوڑواں شہر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بلاغت کی قسم ہے، اس میں معلومات بھی درست دیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح کے جو ہوتے ہیں نظم و نثر اور گفتگو، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ اب بلاغت کی 3 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے علم معنی، علم بیان اور علم بدیع۔ علم معنی اب کیا ہے؟ وہ علم جس سے الفاظ کا صحیح موقع استعمال اور معنوں کا درست ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ الفاظ کا استعمال جو کہ صحیح جگہ پر استعمال ہو اور درست معنی جو ہے وہ اس جگہ پر وہ درست معنی دیتا ہو، اس طرح کے علم کو علم معنی کہا جاتا ہے۔ اب علم بیان کی ہم تھوڑی سی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تعریف کر لیتے ہیں اس کی۔ وہ علم جس سے معنی کو مختلف اور متعدد طریقوں سے ظاہر کرنے سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کا موضوع لفظ اور اس کے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی الگ سی 2 قسمیں ہیں، حقیقی معنوں میں اور مجازی معنوں میں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، شیر ہاتھی سے مراد جانور، یا گلاب چنبیلی سے مراد پھول ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، شیر اور ہاتھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جانور ہوتے ہیں۔ گلاب اور چنبیلی کیا ہوتے ہیں؟ پھول ہوتے ہیں۔ اب مجازی معنی، شیر سے مراد بہادر یا پھول سے مراد خوبصورتی، یہ کیا دے رہے ہیں؟ شیر تو بہادر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد انسان کے ساتھ اس کا تناسب جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھول سے خوبصورتی جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہے۔ اب علم بیان کی جو ہے وہ ارکان کون کون سے ہیں؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، کنایہ ہے۔ اس پر اگلے آنے والے وقتوں میں ویڈیو بنائی جائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، علم بدیع۔ وہ علم جو کلام میں مطابقت، فصاحت، بلاغت اور ثنائیہ بدائیہ کے وارد ہونے یا کرنے کے قواعد سے بحث کرتا ہے، تاکہ جس مقام پر جو چیز مناسب ہو
اس کے بیان کرنے میں خطا سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس میں کلام میں مطابقت پایا جاتا ہے، فصاحت پایا جاتا ہے، بلاغت پایا جاتا ہے، ثنائیہ بدائیہ جو ہے وہ وہاں پر وارد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان تمام پر جو ہے وہ قواعد سے بحث کی جاتی ہے، اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب مطابقت کی ہم تھوڑی سی وہاں پر دوسرے ویڈیو میں کو ہم نے کور کیا تھا، لیکن اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ مطابقت کے معنی تو ہے مطابقت یا موافق ہونا، موافق کرنا، لیکن قواعد زبان کی روح سے فعل کی اپنے فاعل کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو مطابقت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فصاحت کی وہاں پر ہم نے تعریف کر لی، بلاغت کی بھی ہم نے تعریف کر لی، بلکہ یہ بلاغت کی جو ہے یہ ایک قسم ہے، اور ثنائیہ بدائیہ، ٹھیک ہے۔ اب ثنائیہ بدائیہ کیا ہوتا ہے؟ ثنائیہ جو ہے یہ صنعت سے لی گئی ہے۔ صنعت کی معنی ہے علم معنی و بیان، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ علم جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہو، جیسے منطق علم، یعنی علم یا فن میں، یا نکتہ افرینی، ٹھیک ہے۔ اب بدائیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بدائیہ بلاغت کی روح سے، ٹھیک ہے، کلام کی لفظی و معنوی خوبیاں، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ بدائیہ۔ ثنائیہ کے پیر سے الگ سے دو اقسام ہے، ٹھیک ہے، ثنائیہ لفظی اور ثنائیہ معنوی۔ پھر ان کے الگ الگ اقسام سے ثنائیہ لفظی کے اور ثنائیہ معنوی کے نوی۔ پھر اس کے الگ سے اقسام ہے، جیسے کہ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو اگلے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔